اور دنیا جہان کے جو بڑے میڈل ہیں وہ سارے الحمدللہ گولڈ بھی 14 سے زیادہ ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور 4 سلور ہیں، 1 برونز ہے انٹرنیشنل کیریئر میں. بالکل ٹھیک ہے. جس میں ورلڈ کپ کے اور اولمپک گیم کے، ایشین گیمز کے، چیمپئنز ٹرافی کے گولڈ میڈل شامل ہیں. یہ پاکستان نے جو میڈل جیتے ہیں اس میں الحمدللہ میرا بھی 12 سال کا رول ہے. الحمدللہ ایک رول ادا کیا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کو خوشیاں بانٹی ہیں، اور میں اپنے ہاکی کیریئر سے بہت مطمئن ہوں. میں نے کیا کرنا کہ میں نے اپنے گھر کی گراؤنڈ کے اوپر محلے کے لڑکوں کو اکٹھا کرنا. اچھا. ہر ایک کو ایک ہاکی دے دی. ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ کھیلا. اس فیلڈ کا نام بھی انہوں نے اختر رسول گراؤنڈ رکھ دیا. اچھا ماشاءاللہ. یہ اسکول کے زمانے کی بات. السلام علیکم، میرا نام فیضان بیگ ہے اور آج میرے ساتھ اس وقت پاکستانی ہاکی ٹیم کے کیپٹن اور پاکستانی ہاکی ٹیم کے پلیئر اختر رسول صاحب موجود ہیں، جنہوں نے پاکستانی ٹیم کو اپنی کپتانسی میں ورلڈ کپ بھی جتایا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پاکستانی ٹیم کے گولڈن ایرا میں کھیلتے رہے ہیں ہاکی کے میں. اولمپکس ورلڈ چیمپئن، پاکستان کی ورلڈ کپ وننگ ٹیم کے کیپٹن رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو ایک اپنے عروج کا ٹائم دیکھا ہے، جب ہاکی بالکل اپنے عروج پر جا رہی تھی، پاکستان دنیا کے مختلف میدانوں میں اپنے ملک کا نام روشن کرتا تھا. جو ہمارے پاکستان کے پلیئرز تھے وہ طرح طرح کے میدانوں میں جا کر لوگوں کو شکست دیتے تھے، اچھے اچھے پلیئرز کو. اولمپکس کے میدان میں کافی مرتبہ ایسا ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا؟ آج ہم اس پر بھی ان سے بات کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ پاکستانی ٹیم کے لیجنڈ اس وقت موجود ہیں. تو میں نے سوچا سارے سوال اس وقت نکال کے ان سے ہم بات کرتے ہیں ڈیٹیل سے اور ان کے بارے میں جانتے ہیں. تو سب سے پہلے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. بہت شکریہ، آپ نے سب سے پہلے تو ہمیں ٹائم دیا. تو آج میں آپ سے سوال آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ایسے سوالات جو کہ عام لوگ نہیں جانتے، کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا اور کب سے یہ ایسا سٹارٹ ہوا کہ آپ نے ہاکی میں انٹرسٹ لینا سٹارٹ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کھیل ہے ہاکی، یہ ہمارا خاندانی کھیل ہے. ٹھیک ہے. پاکستان نے جو اولمپک گیمز کا 1960 روم اولمپک میں ٹھیک ہے پہلا گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس ٹیم کے وائس کیپٹن تھے میرے فادر. ٹھیک ہے. ڈاکٹر غلام رسول. بالکل ٹھیک ہو گیا. رائٹ ہاف کھیلتے تھے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے 58 ٹوکیو میں کی جو ایشین گیمز ہوئی اس میں بھی وہ گولڈ میڈل حاصل کر چکے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 62 جکارتا میں بھی ایشین گیمز ہوئی. ٹھیک ہے. ان کا بھی گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کئی گولڈ میڈل حاصل کیے اور بعد میں کپتان بھی 1963 میں پاکستان کے کپتان بھی بنے. جی ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو کھیل ہے یہ ہمارا خاندانی اور ورثے میں ملا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. میں جب ان کو چھوٹا سا تھا تو دیکھتا تھا ان کو کہ وہ سفید نکر اور سبز چاند تارے والی وردی میں وہ کھیلنے جایا کرتے، تو میں نے ضد کرنا شروع کی کہ مجھے بھی یہ کٹ سلا کے دے، مجھے بھی بازار سے لے کے دے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے مجھے کہا یہ بازار میں نہیں ملتی. اچھا. اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک اس ہو کے گیا. لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہ چیز بچپن سے ہی محنت کی میرے دماغ میں پڑ گئی، میرے والد محترم نے ڈال دی. تو پھر میں نے محنت بہت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کا ثمر بھی دیا. ٹھیک ہے جی. اور دنیا جہان کے جو بڑے میڈل ہیں وہ سارے الحمدللہ گولڈ بھی 14 سے زیادہ ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور 4 سلور ہیں، 1 برونز ہے انٹرنیشنل کیریئر میں. بالکل ٹھیک ہے. جس میں ورلڈ کپ کے اور اولمپک گیم کے، ایشین گیمز کے، چیمپئنز ٹرافی کے گولڈ میڈل شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں سلور میڈل بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جس زمانے کی آپ نے بات کی ہے کہ وہ بام عروج پہ جب پاکستان کی ہاکی تھی، جی جی، تو ان دنوں میں ہم بھی ایک رول ادا کیا کرتے تھے. جی بے شک. اس میں سینٹر ہاف کے طور پہ، سینٹر ہاف وہ ہوتا ہے جو کسی بھی شخصیت کو کھڑا کیا جائے تو اس کے جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہی سینٹر ہاف کی پوزیشن ہوتی ہے. بالکل. ایک ٹیم کے اندر. بالکل بالکل. اگر ریڑھ کی ہڈی کی سیدھی ہے تو بندہ سیدھا کھڑا ہوگا. جی جی، پوسچر. اور اگر وہ ٹیڑھی ہے تو وہ اس کو پرابلم ہوگا. جی. یہ پاکستان نے
جو میڈل جیتے ہیں اس میں الحمدللہ میرا بھی 12 سال کا رول ہے، ماشاءاللہ. اور میری کوئی سلیکشن ایسی نہیں ہے جو 12 سال کے دوران مس ہوئی ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو سال میں 3 4 مرتبہ بھی سلیکشنیں ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور وہ میری کوئی سلیکشن مس نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں نا پلیئرس کو، وہ اس کا نمبر دکھاتے ہیں اور گیم سے باہر نکال لیتے ہیں. جی جی. ہمارے زمانے میں تو یہ ایسا کہ کوئی ہمیں کارڈ دکھا کے باہر بلا لے، یہ تو ہمارے لیے مر جانے والا مقام تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارا مینیجر یا کوچ جو ہے وہ ہمارے نمبر کی سلپ دکھائے اور ہمیں گیم سے باہر بلا لے. الحمدللہ آج تک نہیں ہوا، میرے کیریئر میں نہیں ہوا بالکل ٹھیک ہے. کہ کسی مینیجر نے، کسی کوچ نے جب میچ کھیلنے گیا تو پورا میچ کھیلا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شکایت نہیں کی کسی سے. کسی نے ایسا، کیونکہ گاؤں کھیل میں باہر وہی نکلتا ہے جس کی گراؤنڈ میں پرفارمنس اچھی نہ ہو. بالکل اچھی بات ہے. اگر آپ پرفارم کر رہے ہیں تو مینیجر کو کیا ضرورت پڑی ہے، ٹیم کوچ کو کیا ضرورت پڑی ہے جی جی کسی آپ کو کو باہر ہٹانے نکالنے کی. کی. جی جی بالکل. تو لیکن اب چونکہ تھوڑا سا فرق اس لیے پڑا ہے کہ آسٹرو ٹرف میں زیادہ انرجی لگتی ہے، اس لیے پوری انرجی کے لیے کوچ جو ہے وہ ٹیم کو، پلیئرس کو چینج کر دیتا ہے، ٹھیک دو ہے. 3 4، تاکہ فریش لوڈ جو ہے وہ 10 15 12 منٹ کے لیے اندر گیم چلی کھیل جائے سکے. اور بالکل اپنی پرفارمنس جو ہے وہ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے آج کل. بالکل ٹھیک ہے. بارکیف الحمدللہ ایک رول ادا کیا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کو خوشیاں بانٹی ہیں، اور میں اپنے ہاکی کیریئر سے بہت مطمئن ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بچپن سے جب آپ نے اپنے والد صاحب سے یہ ضد کرنا سٹارٹ کی کہ آپ ہاکی کی کٹ لینا چاہتے ہیں اور اسے کھیلنا چاہتے ہیں، تو تب آپ کے اسکول کا ٹائم تھا؟ ہاں، وہ چھوٹے سے، وہ دوسری تیسری ٹھیک ہے. چوتھی کلاس کے ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ تھے. تو پڑھائی میں آپ کا دھیان لگتا تھا یا پھر آپ گیم کو ہی زیادہ ترجیح دیتے تھے، کھیل کود کو؟ دیکھیں، بچپن کی جو میرا گھرانہ ہے، خود میرے فادر نے PhD کی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. وہ دیکھیں نا ان کی کیریئر، پاکستان کے ہاکی کے کپتان بھی تھے، اور اکنامکس میں انہوں نے کینساس اسٹیٹ یونیورسٹی میں سے PhD بھی کی تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے گھرانے میں اس بات کے اوپر زور دیا جاتا تھا کہ پڑھائی بھی ایک لازمی جز ہے، بالکل صحیح ہے. اور وہ اچھا پلیئر بھی بننا ہے نا، تو اس کے لیے بھی ایجوکیشن جو ہے تعلیم بہت وہ ضروری ہے. ضروری ہے، تاکہ پلیئرس کا، جو پڑھا لکھا پلیئر ہے، میں اکثر کہتا ہوں اس کا IQ لیول بھی بہتر ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. اور لیکن جہاں تک میرا تعلق تھا، ہم پڑھتے تو تھے لیکن والد کے ڈر کی، خوف کی وجہ سے، اور گھر کی والدہ صاحبہ کی جھاڑ کی وجہ سے پڑھ بھی لیتے تھے، لیکن توجہ ہماری جو تھی، ایم جو تھا، وہ کھیل کود کی طرف رہتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلا ایسا کون سا ٹائم تھا جب آپ نے ہاکی سے کھیلنا سٹارٹ کیا، اپنی پریکٹس کے طور پہ ہی چاہے، اور پھر اس کے بعد سے لے کر آپ کہاں پر میچز کھیلتے رہے، کس طرح سے پریکٹس کرتے رہے، اور نیشنل ٹیم میں سلیکٹ ہونے تک کا آپ کا سفر کیسا رہا؟ دیکھیں، بچپن میں ہاکیاں اکثر کی 10 12 ہاکیاں تو اکثر گھر میں دیکھی ہم نے. ٹھیک ہے. وہ فادر کھیلتے تھے نا، اس لیے پڑی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کرنا کہ میں نے اپنے گھر کی گراؤنڈ کے اوپر محلے کے لڑکوں کو اکٹھا کرنا. اچھا. ہر ایک کو ایک ہاکی دینی، ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ کھیلو. اپنے فادر کی ہاکیوں نے دی. ہاں. ٹھیک ہو گیا. وہی ان کو دینی، اور کھیل کے پھر دوبارہ اکٹھی کر لینی، صحیح ہے. کھیل کے واپس رکھ دینی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک شروعات اس طرح. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے سٹارٹ اپ ہوا. تو پھر وہ راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے. اللہ تعالیٰ کی ذات متعین کر دیتی ہے، اگر کسی راستے پہ اس نے اس کو چلانا ہے تو پھر راستے کھلتے گئے. پھر ہم اسکول میں آ گئے، لاہور اسکول میں آ گئے. وہاں ایک جعفر میموریل ہاکی اسکول ٹورنامنٹ تھا. ٹھیک ہے. اس میں نمبر 1 پلیئر کا
मुझे इनाम मिला। अच्छा तो वो जो माशाल्लाह, इनाम था वो स्कूल की जो असेंबली होती है ठीक है, उसमें दिखाया गया। ठीक है माशाल्लाह, और बड़ी स्कूल में नाम भी, और स्कूल में एक हॉकी फील्ड भी थी, ठीक है, गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल बादल रोड पे। ठीक है जी, उस फील्ड का नाम भी उन्होंने अख्तर रसूल ग्राउंड रख दिया। अच्छा माशाल्लाह, ये स्कूल के ज़माने की बात है। ठीक है, तभी से आपकी अचीवमेंट तो स्टार्ट हो फिर घर में बातें ही हॉकी की होती थी, बिल्कुल, लिहाजा फिर हम गवर्नमेंट कॉलेज भी लाहौर में स्पोर्ट्स बेसिस के ऊपर दाखिला भी मिल गया। ठीक है। तो वहाँ से फिर हम पाकिस्तान प्लेयर भी बन गए।